آپ کو براہ راست لے چلیں گے رحیم یار خان، جہاں وزیراعظم موجود ہیں اور قومی صحت پروگرام کے اجرا کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ رحیم یار خان کی باری آج آئی ہے اور یہ پروگرام بتدریج پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ یہ دسمبر 2015 کو شروع کیا تھا، جس کو تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ 31 دسمبر 2015 کو شروع کیا گیا تھا اور اس میں کئی اضلاع میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ وزیر صحت سارہ افضل تارڑ صاحبہ نے آپ کو بتایا ہے، یہ پورے ملک میں پروگرام پھیل رہا ہے اور آج یہاں پر 2.5 لاکھ خاندان جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں رحیم یار خان میں، اور یہ ان محروم اور غریب لوگوں کے لیے ہے جو اپنا علاج معالجہ خود نہیں کروا سکتے، اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا یا اپنے ماں باپ کا یا بال بچوں کا علاج معالجہ کرا سکیں۔ اس کے لیے ان کو کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات قرض لینا پڑتا ہے۔ قرض لیتے ہیں، پھر وہ قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بال بچوں کی، ماں باپ کی جان بچانا بھی وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد قرض ادا کرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ کئی اپنا مکان بیچ دیتے ہیں، اپنی جائیداد بیچ دیتے ہیں، لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں ان کو میسر ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ غریب لوگوں کے اندر، اور اس کا ادراک، اس کا احساس الحمدللہ ہمیں بڑی مدت سے ہے۔ پچھلے دور میں جب میں وزیر اعظم تھا تو ہم نے گردوں کے علاج کے لیے ایک اسپیشل مہم چلائی تھی، اور پھر ڈائلسس کے لیے ہم نے پورا پروگرام بنایا تھا، پورے ملک میں اس کو پھیلایا تھا۔ کاش کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ جاری رکھی جا سکیں۔ جیسے میں گیا یہ پروگرام بھی دھرم برم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور کسی نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیا جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، اپنا علاج معالجہ کروانے کا پیسہ ہوتا ہے، یا جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، کیا کبھی ان کو اس طرح کا خیال نہیں آتا کہ پاکستان میں بھی غریب طبقہ ایسا بستا ہے جس کے بیٹے کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے؟ کہاں سے لائے گا پیسہ وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے؟ اور کینسر کے بھی ایسے آج کل وہ کئی امراض ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہاں سے لائے؟ کسی کا اگر جوان بیٹا جو ہے، 30 سال کی عمر کا بیٹا کینسر کا شکار ہو گیا ہے، باپ صرف 8-10 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے، بیٹا 5,000 روپے 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اور کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، تو کدھر سے کینسر کا علاج کروائے گا؟ میرے خیال ہے ارباب اقتدار کو اور اس سوسائٹی میں جو رہنے والے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل بخشے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرف ضرور دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی خدمت کے لیے کیا کیا جائے، اس کو اس طرح کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے، کیا اہتمام کیا جائے۔ یہاں اربوں کھربوں روپے ضائع ہوتے ہیں اور ایسے منصوبوں پہ لگتے ہیں جن کا کوئی براہ راست عوام کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، اور پھر اس کے بعد اس میں کمیشنیں کھائی جاتی ہیں، اس میں کک بیکس لیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جیبوں میں جاتی ہیں، لیکن عوام پہ خرچ نہیں کیا جاتا پیسہ۔ یہ ماضی میں ہم نے روایت بہت دیکھی ہے، اور پھر ایسے بھی منصوبے لگتے ہیں جو 100 ارب روپے کے منصوبے اور ختم ہونے کا کبھی نام نہیں لیتے،
20-20 साल मुकम्मल होने में लग जाते हैं को से पैसा अपनी का पैसा खराब करने से क्या हो सकता है? खयानत कर उसका किडनी सेंटर हमने शुरू, जब मैं ऑपोजिशन लीडर था, उसका नाम है, उन्होंने दे दिया, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ, नाम नवाज शरीफ किडनी सेंटर है सवात में। अभी मैं जब उसका इफ्तिताह हुआ, कोई तकरीबन 1 साल हो गया है, तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे और फिर बूढ़े मौजूद, मैं उनसे और उन ये हो रहा था कि तो मुझे श्री साहब बहुत अलग पैरालिसिस हो रहा की उम्र है, इसको गुर्दों की बीमारी है, दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, लेकिन डायलिसिस अब ऐसा हो रहा है। हमें उम्मीद हो गई है कि इंशाल्लाह मेरा ये जवान बेटा जो है ये बच जाएगा, और हम इसके गुर्दे का भी इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भाई बहन या कोई अजीज़ रिश्तेदार जो है इसको गुर्दा डोनेट करे और हम इसके जो है वो गुर्दा इसका लगा सकें। लेकिन हमारे पास आप चूँकि हफ्ते में उनको 2 मरतबा डायलिसिस के लिए आना पड़ता था, थोड़ा सा फासले पे घर होगा, तो कहने लगे कि हमारे पास यहाँ आने के लिए हफ्ते में इतने पैसे नहीं होते किराए के कि हम अस्पताल से अपने घर तक पहुँच जाएं। इलाज तो दूर की बात है। इस सोसाइटी में, पाकिस्तान में ऐसे लोग बसते हैं और उनका ख्याल ना करना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म है। हमें ज़रूर उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और यही जज्बा मुझे इस तरफ लेके आया, और इसी ने मुझे फोर्स किया, मजबूर किया कि मैं इस काम के लिए चाहे जितना भी पैसा लगता है उसको लगाऊं, लेकिन गरीब लोगों के लिए जब और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आते हैं, आइंदा और भी आएंगे, आते हैं चले जाते हैं, किसी ने सदा तो इस जगह पे रहना नहीं है। सबको इस बात का ख्याल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और पाकिस्तान में वैसे भी अपना ऐसी बीमारियां हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शायद कम हैं। यहाँ पे अपना अभी सायरा अफजल तारड़ साहबा ने बताया कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, और इसके लिए मैंने ख़ास तौर पे एहतमाम किया। इसके लिए मैं सायरा अफजल तारड़ साहब का भी बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, और मरियम नवाज़ का भी बहुत मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के शुरू होने से महीनों पहले, बल्कि 1.5 साल पहले से इसके लिए काम किया उन्होंने, और कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम कामयाब बना सकते हैं और कामयाबी से चला सकते हैं। तो उसके लिए और फिर मैं जो है वो इसहाक डार साहब के भी बड़ा ममनून हूँ जिन्होंने इसके लिए रकम अदा की, और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए पाकिस्तान का अगर आधा बजट भी खर्च करना पड़ता है करना चाहिए, लेकिन गरीबों को इस मुसीबत से ज़रूर निजात दिलानी चाहिए। इसको अब कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जिसमें आज यहाँ पे हमारे साथ भी लोग आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको हमने ये टास्क असाइन किया, ये ड्यूटी दी है उनको कि आप इसको बहुत करीब से मॉनिटर करें, इसको देखें कि ये प्रोग्राम सही खतूत पे चल रहा है। जो लोग इलाज मुआवजे के लिए अस्पतालों में जाते हैं उनका इलाज सही हो रहा है, इत्मीनान बख्श तरीके से हो रहा है, क्या मरीज़ मुतमईन है अपने इलाज से, और जब वो अपना घर जाता है तो घर भी पूछे उनसे
10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, ٹھیک ہیں اب آپ. اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ جو تقریباً ہر قسم کی بیماری کو ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے اس پروگرام میں, جس کا ذکر ابھی سائرہ افضل طاہر نے آپ کے سامنے بتایا ہے. دل کے امراض بھی اس میں شامل ہیں. دل کے مریض یعنی کہ وہ بھی اس میں علاج کروا سکتے ہیں, چاہے ان کا اینجو پلاسٹی کا اگر ان کو ضرورت ہے تو وہ بھی اس کو کیا جائے گا. اگر ہارٹ سرجری بائی پاس کی ضرورت ہے وہ بھی کی جائے گی, اور اس کے بیماری کے جو ہے وہ اس کو جاننے کے لیے کہ کیا بیماری اینجیوگرافی کرنی پڑتی وہ بھی کی جائے گی. اس میں ہیپاٹائٹس اے, بی اور سی سب شامل ہیں, جس کو ہم یرکان کہتے ہیں, جگر کی بیماری کہتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. اس میں کینسر بھی شامل ہے, اور اس میں ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ شوگر آتی ہے فلاں کو, وہ بھی شامل ہے, اور اس کا علاج بھی شامل ہے. اور اس میں جو خدا نخواستہ کوئی جل جائے شخص تو اس کو وہ بھی شامل ہے. زچہ بچہ کے امراض بھی شامل ہیں. اور اس میں اپنا 3 لاکھ روپے تک جو ہے وہ حکومت علاج معالجے کے لیے ادا کرے گی. لیکن اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ پیسہ اس پہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ خرچ ہو رہا ہے, اور پھر جو مریض ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر شفٹ کیا جائے, اور 3 لاکھ روپے خرچ ہو چکا ہے, لیکن مزید خرچ کیا جانا ضروری ہے, اور اس کی بیماری بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے لیے بھی انتظام کر لیا گیا کہ وہ بھی انشاءاللہ بیت المال سے وہ رقم فراہم کی جائے گی. یہ پبلک اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں یہ علاج ہوگا, اور اب غریب کو جو ہے وہ کوئی اپنی جیب سے پیسہ نہیں ادا کرنا پڑے گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ بھی وقت آئے گا کہ اگر قیمتی سے قیمتی علاج بھی جو ہے بڑی سے بڑی رقم والا وہ بھی انشاءاللہ غریبوں کے لیے ادا کیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, بیٹا سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہوتا ہے بیماری سے, جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے, جائیداد بھی کئی دفعہ ان کی اپنی نہیں ہوتی, کوئی جائیداد نہیں ہوتی, کوئی گھر نہیں ہوتا, کوئی جھگی نہیں ہوتی, کوئی چھوٹی سی ہٹ نہیں ہوتی, کوئی اپنا کاروبار نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے کوئی مزدوری کرتا ہے, کسی کو مزدوری نہیں ملتی, کوئی مزدوری کرتا ہے صبح سے رات تک 200-300 روپے روزانہ کماتا ہے. اب اس میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یا کسی خدا نخواستہ اپنے گھر کے فرد کا علاج کروائے گا؟ یہ سب چیزیں بڑی سوچنے والی ہیں, اور حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ سوچنے والی چیزیں ہیں. یہ سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا سب سے پہلے آگے جا کے اسی چیز کا حساب دینا پڑے گا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ اس کو میں خاص طور پہ پوری توجہ دوں گا اس کام کے اوپر انشاءاللہ, اور میں دے رہا ہوں, اور آئندہ بھی میں انشاءاللہ اس پہ دوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اس کے ساتھ ساتھ 50 نئے ہسپتال بنا رہی ہے انشاءاللہ. ہم نے بہت جلد شروع ہونے والا نئے پورے ملک میں یہ ان ہیں ان کے ہسپتال مجھے معلوم جو منسٹر صاحب 3 لاکھ ان کا ذکر جن کا
اور خان اور اگلا کہ یہ پروگرام میں کے ساتھ چلے پھر ہم آگے بڑھیں. ہم اپنا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ناکامیاں ہیں کسی جگہ پہ پروگرام میں ان کو ساتھ ساتھ دور کیا جائے اور اگلے اضلاع تک پھر پہنچا جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ اب میں ضرور خود بھی اس لیے میں خود جاتا ہوں وہاں پہ. ان جگہوں میں سے میں اسلام آباد خود گیا, مظفر آباد میں خود گیا, کوئٹہ میں خود گیا, اور سکردو میں نہیں جا سکا اور کوٹلی میں نہیں جا سکا, جو میں انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے گھروں تک بھی جاؤں. سب پہ تو میں نہیں جا سکوں گا, لیکن جہاں جہاں بھی ممکن ہوا کہ جو علاج معالجہ کرا کے اگر کسی کو کینسر کا کوئی مرض تھا اس کا کامیابی کے ساتھ علاج ہوا ہے, اپنے گھر چلا گیا ہے, تو میں اس کے گھر جاؤں گا انشاءاللہ پوچھنے کے لیے, بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں انشاءاللہ کروں گا, اور گھر جا کے اس کی خیریت دریافت کروں, پوچھوں کہ آپ مطمئن ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں ہوا, کیا آپ اپنا جو ہے وہ اس وقت علاج سے خوش ہیں, اور کیا آپ کو پیسے کی ادائیگی میں کوئی آپ کو اپنے پاس سے نہیں دینا پڑا پیسہ. یہ سب چیزیں میں انشاءاللہ جا کے ضرور معلوم کروں گا. تو دوسری بات جو ہے وہ میں شہباز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور شہباز شریف صاحب کو شاباش دینا چاہتا ہوں, اور کہ انہوں نے بھی وہ خود ہسپتالوں میں جا رہے ہیں اور ذاتی طور پہ نگرانی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو صوبہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کام میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں. اور پھر بلتستان اور گلگت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سارے معاملے میں ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہے ہیں, اور میں بھی انشاءاللہ ان کی بھرپور مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. ٹول فری نمبر جو ہے اس سلسلے میں وہ 8500 ہے, 8500, جہاں آپ فون کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اور یہاں پہ چیئرمین ناظرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں, اور وہ انشاءاللہ ان کے محکمے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس ٹول فری نمبر پہ وہ ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہیں, اور کوئی اس میں شکایت ہو, کوئی بات ہو تو وہ ان تک پہنچائی جائے, اور اس کا تدارک انشاءاللہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا. تو میں اپنا آج جو آیا ہوں کوئی سیاسی گفتگو کے لیے میں یہاں پہ نہیں آیا. یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی سیاست نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. یہ وہ معاملے ہیں, یہ وہ کام ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اس قوم کو اشد ضرورت ہے, اور یہ وہ خدمت ہے جو ہر قیمت پہ کی جانی چاہیے. یہ ہمارا بنیادی فرض ہے, میرا بنیادی فرض ہے, اور یہ فرض پہلے ہے, باقی سارے کام بعد کے کام ہیں. اور میرا بالکل یہ ایمان ہے, میرا دین مجھے یہ سکھلاتا ہے, ہمارا قرآن یہ سکھلاتا ہے ہمیں, ہمارے جو نصیحت ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتی ہے, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں یہی درس دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا بھی یہی انسان کو پیغام ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کو اس خدمت کو ہر طرح سے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, اور اس میں کوئی کسر تو میں ایک دفعہ پھر جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں جو ہے وہ سائرہ ترڈ صاحبہ اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے مل کے کیا ہے, خواجہ صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیولی, خواجہ صاحب جو مشیر ہیں
पंजाब में जो हर जगह पे खुद दौड़ते भागते हैं, और कभी खुदा न खास्ता कभी किसी जगह कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसी बात हो तो ये खुद पहुंचते हैं, और मैं इनको इनकी जो कोशिशें हैं उनको सराहता रहता हूं। तो इंशाल्लाह एक और बात जो मैंने अभी करनी थी वो मुझे पता कि आज जुमा भी है, एक और बात जो मैंने करनी थी वो ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मोटरवे यहाँ तक पहुँचने वाली है, काम शुरू हो चुका है मुल्तान से सक्खर मोटरवे पे, और मुल्तान से सक्खर मोटरवे पे रहीम यार खान रास्ते में आता है। तो अभी इंशाअल्लाह जो काम शुरू हो चुका है कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर इंशाअल्लाह अनकरीब शुरू हो जाएगा। फिर काम शुरू हो चुका है सक्खर से मुल्तान, और रहीम यार खान वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। और अब यहाँ से इंशाअल्लाह यहाँ के जो रहीम यार खान के जो यहाँ पे वासी हैं, रहने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। वो भी कहेंगे हाँ हमारे ज़िले में भी अब मोटरवे आ गई है, और फिर ये मुल्तान से लाहौर जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मोटरवे जब भी किसी ने बनाई है तो अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। किसी और पार्टी से ज़रा पूछ लें किसी पार्टी से कि उन्होंने आज तक कोई मोटरवे बनाई है। किसी अपना पाकिस्तान के दूसरे किसी वज़ीर आज़म से या किसी ऐसे डिक्टेटर से पूछें कि क्या उसने कभी मोटरवे बनाई है। हम ही ने अल्लाह के फजल व करम से पेशावर से इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बनाई, और हम ही आज इसको लाहौर से कराची लेके जा रहे हैं। एक कराची जा रही है, दूसरी इंशाल्लाह बलूचिस्तान जा रही है। बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछ रहा है अल्लाह के फजल व करम से। कभी कोई जाए बलूचिस्तान देखे कि बलूचिस्तान में एक इनकलाब बर्पा हो रहा है। और इसी तरह से KPK के अंदर हम अल्लाह के फजल व करम से वहां पे जो हसन सेहरा से आगे ये की बहुत मोटरवे बने होती है खत्म होती, लोग आते हैं सिंध और गिलगित के और कितने है 3 साल और आज हम बेहतर बना अगले की भी हम जो है पाकिस्तान की हम दूसरा आए थे तो उनका क्या आप जानते चला के फजमन सूबे उनका पहले किसी को इतना बड़ा उम्मत के लिए छोड़ दहशत। आज हमने एक दहशत अल्हम्दुलिल्लाह अब खत्म हो जाए। हमारे और जो लेकिन उसका
किया कराची के हालात को ठीक है। आज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टॉक मार्केट है वो दुनिया के पांच जो तरक्की याफ्ता स्टॉक मार्केट वाले मुल्क हैं उनमें से पाकिस्तान का शुमार हो रहा है। पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है वो इतना कभी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह जितना आज है। और पाकिस्तान में जो है वो महंगाई बहुत कम हो गई है मुल्क के अंदर। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तेल की कीमतें कम हैं, पेट्रोल की कीमतें कम हैं, डीजल ऑयल की कीमतें कम हैं। अल्लाह ताला ने कितनी बरकत डाली है। ये बरकत भी अल्लाह के फजल करम से नेक नीति को मिलती है। और यानी कि दिलों के अंदर जो है वो खुलूस हो, इंसान नेक नीयत हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत डालता है। तो मैं आपसे बल्कि ये मैं चीज़ें थोड़ी सी मैंने कहा था मैं आपको बता दूं। और इंशाअल्लाह ये जो मोटरवे जो है ये 2019 में इंशाअल्लाह ये मुकम्मल होगी। 2018 में इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर नए इंतखाबात होंगे। 2019 में रहीम यार खां भी उन ज़िलों में, उन शहरों में इसका नाम आ जाएगा जहाँ से एक बेहतरीन 6 रोया मोटरवे गुजरेगी। 6 रोया। आप सबका। और मैंने अभी जब बिजली की बात की है कि एक तो बिजली इंशाअल्लाह अगले 2018 तक जब हमारी इंशाअल्लाह हुकूमत का वक्त पूरा होगा तो एक तो बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका होगा और बिजली इंशाअल्लाह सस्ती भी होगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बिजली सिर्फ बिजली की कमी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बिजली सस्ती भी हो जाएगी। और यही मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम पे बोझ ना पड़े। हमारे लोग जो है वो उनको सस्ती बिजली मिलनी चाहिए और सस्ती गैस भी मिलनी चाहिए। इस पे हम भरपूर काम कर रहे हैं और आपको बताए बगैर काम कर रहा हूँ। ये मेरा इलेक्शन का वादा नहीं था, लेकिन मेरा ये कौम के हवाले से ये दर्द है मेरे दिल के अंदर के कौम पे हमें बोझ कम करने चाहिए। इन पे जो बोझ पड़े हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको कम किया जाए ताकि इज़्ज़त के साथ, सुख के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रहीम यार खान ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ